ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کا روزہ آج کی بات، اور میں ہوں آپ کی میزبان سونیا امجد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپنی سوچ کی نگرانی، یعنی محاسبہ نفس۔ ناظرین اکرام، ہماری عادت میں یہ چیز بہت زیادہ اکثر موجود ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں کہ فلاں کے اندر فلاں عیب ہے اور فلاں کے اندر فلاں عیب ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ زیادہ تر گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو۔ تجسس انسان کرتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کی چھوٹی سی برائی دیکھ لے تو اس برائی کو مزید ریسرچ کے ذریعے مزید اس کو پرومیننٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ اس میں مزید نکتہ چینی کر کے اس کو نیگیٹو وے میں جو ہے پرموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو مزید برے سے برا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سے ایک اور بیماری پیدا ہوتی ہے، وہ ہے غیبت۔ اور غیبت کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور غیبت نہ کرو جیسے تم میں سے بعض لوگ بعض کی کرتے ہیں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے، أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم کھاؤ اپنے مردہ بھائی کا گوشت تو تم ہرگز اسے ناپسند کرو گے۔ تو غیبت اتنا ہی برا گناہ ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا جائے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو جب انسان ایسے ہی خواہ مخواہ میں ادھر ادھر کے گمان میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ غیبت میں بھی مبتلا ہوتا ہے، جیسے گناہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ تو تجسس اور دوسرا گناہ غیبت، دو گناہ ہو گئے۔ تو یہ گناہ دونوں کیا ہیں؟ اور پیچھے آپ نے پڑھا کہ یہ بنیاد جو بنی ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی گمان کی وجہ سے دو گناہ مزید پیدا ہوئے، ایک تو تجسس اور دوسرا غیبت۔ تو جب ہم گمان ہی نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فلاں بندہ ایسا ہے فلاں ایسا ہے، اس کے بارے میں نیگیٹو اپنے سے ایٹیٹیوڈ نہیں بنائیں گے، اپنی سوچ کو ایسے رویے سے محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم مزید دو کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اور کبیرہ گناہ ایسے گناہ ہوتے ہیں ناظرین اکرام کہ جن کی معافی توبہ کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ جیسے ویسے تو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز پڑھنے کے بعد ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر نماز سے اگلی نماز کے دوران جو وقفہ ہوتا ہے اس میں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، جمعے سے جمعے کے دوران۔ اور اسی طرح کچھ تسبیحات ہیں جو ہم جب پڑھتے ہیں تو ان تسبیحات کے پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سارے صغیرہ گناہ ہیں جو اس طرح سے معاف ہوتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ کرنی ہوتی ہے، اور توبہ کی بھی یہ شرط ہے کہ جب انسان توبہ کرے تو یہ بھی عہد کرے کہ اب دوبارہ وہ گناہ نہیں کرنا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی غیبت کی جا رہی ہو اس گناہ کی تب تک معافی ممکن نہیں ہوتی جب تک اس شخص سے معافی نہ مانگ لی جائے جس کی غیبت کی جا رہی ہو۔ یعنی ہم کسی کے بارے میں بات کریں، پہلے تو ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں بات کریں، ہم کہتے ہیں ہم تو بس ویسے ہی کہہ رہے ہیں، ہم غیبت تو نہیں کر رہے، یہ اس میں فلاں بات ہے تو وہ
کر رہے ہیں. تو غیبت ایسے نہیں, یہ غیبت ہی ہوتی ہے آپ کسی کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کہیں جو اس کو پسند نہ آئے, تو وہ غیبت ہوتی ہے. تو یہ گمان کے بعد تجسس, یعنی آپ گمان کریں گے غلط کسی کے بارے میں, اس کے بعد اس گمان کو مزید پرموٹ کرنے کے لیے تجسس بھی کریں گے, اور اس تجسس کے ذریعے ایک اور گناہ پیدا ہو جائے گا, وہ ہوگا غیبت. اللہ تعالی ہم سب کو اس غیبت سے بچائے اور ان تمام کبیرہ گناہوں سے بچائے. رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے گمان نہیں کرنے اچھے اور برے, اور اپنی سوچ کو پاک کرنا ہے ذکر و اذکار کے ذریعے. یعنی جو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم نے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میری سوچ میں کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹیوٹی ہے تو اس نیگیٹیوٹی کو بھی ختم کر دے, اس نیگیٹیوٹی کو ریموو کر دے. اور کسی سے بلا وجہ بدگمان نہیں ہونا کہ آپ یہ سوچیں کہ فلاں بندہ تو میرے ساتھ ہمیشہ برا ہی کرتا ہے, یہ اس کو تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا تکلیف ہے, یہ میرے ساتھ برا کرتا ہے. یہ ہے نیگیٹو پوائنٹس. تو رمضان المبارک میں ہم نے انشاءاللہ اپنے ان تمام نیگیٹو پوائنٹس کو ریموو کرنا ہے, کیونکہ ہم ویسے اتنی محنت کر رہے ہیں, قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, ذکر و اذکار کر رہے ہیں, تسبیحات پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, تو ساتھ ساتھ پھر یہ ہمارا بنتا نہیں ہے کہ ہم ان نیگیٹو پوائنٹس کو بھی اپنے روٹین لائف ہے ان میں آپ اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھیں. ان نیگیٹو پوائنٹس کو ریموو کرنا دوسروں کے معاملے میں یہ ہماری رسپانسبلٹی ہونی چاہیے رمضان المبارک میں. اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھانی چاہیے جو اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں, جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, کہ ہم ان کو سیلفشنس نہ سکھائیں. ہم ان کو یہ نہ بتائیں کہ آپ ہی سب سے بہتر ہیں. ہم یہ بتا دیتے ہیں نا کہ ہاں آپ ہی سب سے بہتر ہیں. ہم یہ سکھائیں کہ ہم نے دوسروں کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا. ہم میں بھی کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, دوسروں میں بھی کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں. تو رمضان المبارک میں ہم خود بھی اپنی سوچ کو چیک کریں, اپنی سوچ کی نگرانی کریں, محاسبہ کریں اپنا, اور دوسروں کو بھی یہی کہیں کہ اگر ہمارے ذہنوں میں کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹیوٹی آ رہی ہے تو ہم اس کو ریموو کر دیں, کیونکہ اللہ رب العزت کو بدگمانی پسند نہیں ہے. بدگمانی مزید گناہوں کو جنم دیتی ہے. تو اگر ہم فضول میں کسی کے بارے میں بدگمان ہوتے رہیں گے, کوئی وجہ بھی نہیں ہوگی, تو اس سے اور بھی زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کر دیا جائے. محاسبہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے اندر سے برائی کو چیک کر کے نکالنا, بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی برائیاں نکال لیں, ہم دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کریں. ہم یہ کہیں کہ رمضان المبارک میں ہم اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنے ذکر و اذکار کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, اور رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں, ہمیں بھوک اور پیاس کی مشقت اٹھانا پڑ رہی ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ذہن میں ابھی بھی کوئی نیگیٹو پوائنٹس ہیں. پچھلے دن ابھی جتنے بھی ہم نے رمضان المبارک کے گزار دیے ہیں ان میں جو ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں, اس دن اب یہ ارادہ کریں کہ ہم نے اپنی کمی کوتاہی کو ختم کرنا ہے, اور اپنی سوچ کو صاف کرنا ہے, اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے, اپنے مائنڈ کو ہر طرح کے اس عیب سے کلیئر کرنا ہے جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی اور ہمیں یہ بات کہہ دے گا تو ہمیں بہت برا لگے گا. یعنی اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ اگر مجھے یہ کوئی آ کے کہہ دے کہ آپ بڑے جھوٹ بولتی ہیں, ٹھیک ہے, تو میں یہ کہوں کہ نہیں میں تو جھوٹ نہیں بولتی, اور میں اس سے لڑنا شروع کر دوں اور میں اس کے بارے میں بدگمان ہو جاؤں, اور پھر آگے گناہوں سے گناہ مزید سے مزید جو ہیں وہ جنم لیتے جائیں. نہیں, اس سے بچنا ہے. میں نے پہلے ہی اپنا تاثر سیکنڈ پرسن پہ ایسا ڈالنا ہے کہ وہ اس طرف آئے ہی نہ, وہ یہ مجھے کہہ ہی نہ سکے کہ اس نے فلاں وقت میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا. جھوٹ سے مزید برائیاں, جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ گمان سے برائیاں جنم لیتی ہیں, کہ آپ ایک صرف گمان ہی کرتے ہیں, وہ آگے برائیوں کو جنم دیتا ہے, کہ مزید پہلے تجسس آ گیا, پھر غیبت آ گئی, پھر آگے غیبت کا نقصان بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کے بعد اور برائیاں جنم لیتی ہیں. اور اس کے برعکس اگر ہم جائیں کہ اگر ہم جھوٹ چھوڑتے ہیں تو اس سے بہت ساری برائیاں چھوٹ جاتی ہیں. یعنی قرآن میں آتا ہے نا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو اسی بات کو بیس بنا کے اگر میں یہ کہوں کہ اب میں نے پڑھی ہے, جسٹ فار ایگزامپل ایک نماز پڑھی ہے,
تو اس نماز میں میں نے اللہ سے ملاقات کی ہے. اب نیکسٹ نماز میں جب میں نے جانا ہے اللہ کے سامنے، تو اس جانے سے پہلے میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کو پسند نہ آئے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے میں نے بچنا ہے. تو وہ جو ٹائم ہے وہ پھر میں جھوٹ سے سب سے پہلے میں جھوٹ سے بچوں گی کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. اس کے بعد پھر باقی برائیوں سے بھی بچوں گی، کیونکہ میں نے اللہ سے ملنا ہے تو میں باقی تمام برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھوں گی. تو یہ جو پروسیس ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ پھر اتنا زیادہ امپروو کر جاتا ہے کہ ہم اپنی سوچ کو اس طرح سے لے کے آتے ہیں کہ ہمارے اندر جب عاجزی کوٹ کوٹ کے بھر جاتی ہے، ہمیں یہ احساس رہتا ہے کہ میرا زندگی کا ہر لمحہ، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے ہے. مجھ سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کے لیے ناراضگی کا باعث بن جائے، اور مجھ سے کوئی ایسا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکے. تو یہ ہے بیسیکلی وہ کیفیت جو اللہ کی بندگی حاصل ہو جانے کے بعد انسان کو نصیب ہوتی ہے، کہ جب ہم یہ سوچنے لگ جائیں گے کہ اب میں نے اللہ کے لیے ہی جینا مرنا ہے، اپنے اندر سے برائیاں نکالتے رہیں گے، آخر کار ہم اتنے اچھے نیک اور پکے والے مسلمان بن جائیں گے کہ پھر کوئی بھی ہماری نکتہ چینی نہیں کر سکے گا. بلکہ ہم یہ سوچیں گے، ہمیں اپنے اندر سے کوئی نہ کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نظر آئے گی تو ہم اس کو فوراً ریموو کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کی جو پریکٹس ہے انشاءاللہ ہم نے اسی رمضان المبارک سے سٹارٹ کر دینی ہے. پھر جیسے جیسے زندگی میں مواقع آئیں گے تو ہم نے اس پریکٹس کو انشاءاللہ جاری رکھنا ہے. انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے. یعنی نیکی میں ایک فرسٹ سٹیپ تو یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کو ہر طرح کے لایانی خیالات سے محفوظ کرے، ہر طرح کے نیگیٹو خیالات سے محفوظ کرے. یعنی ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کسی کے بارے میں کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی ذاتی عداوت، یا ہم صرف اس وجہ سے کہ ہمیں فلاں وقت کسی نے نقصان پہنچایا تھا ہم اس سے بدگمان تو نہیں ہو رہے. ہم نے تو چونکہ احسان کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے نا، ہم نے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے، ہمارا مرنا، ہمارا جینا اللہ کے لیے ہے، اور ہم سب کچھ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں. تو ہمیں ہر وقت اپنے اندر سے برائیاں نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہم عام طور پہ جب یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا تو ہمارا ایک نظریہ، ایک عقیدہ بن جاتا ہے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آئی ایم دا پرفیکٹ پرسن، کہ میں ایک مکمل آدمی ہوں، میرے اندر کوئی خامی نہیں ہو سکتی، اور دوسرے جو ہیں وہ سارے غلط ہیں، میں سب کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، دوسرے میرے ساتھ برا کرتے ہیں. تو ہم اپنا جب محاسبہ نہیں کرتے تو پھر یعنی ایک عاجزی والی زندگی جو اللہ کو پسند ہے، کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے اجنبی یا مسافر ہو. یعنی دنیا ایک جو ہے ٹیمپریری سٹیئنگ پلیس ہے، یہاں پہ دل نہیں لگانا کسی نے. تو ہم نے یہاں پہ اپنی زندگی کا وہ سامان بھی حاصل نہیں کرنا جو ہمیں لگے کہ اب یہی ہمارے لیے کافی ہے. ہم نے زندگی کے سامان سے زیادہ آخرت کے سامان کی فکر کرنی ہے، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. ایسی خواہشات انشاءاللہ ہم نے نہیں پالنی جو کہ ہمیں نقصان پہنچائیں اور ہمیں اللہ سے دور کریں. اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ کوئی ایسی نیکیاں کر رہے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کریں. تو اللہ کے قریب کرنے والے اعمال ہم نے کرنے ہیں، اللہ سے دور کرنے والے اعمال نہیں کرنے. یعنی ایک بار ایسی نیکی کر کے بعد میں یہ بھی نہیں کہنا کہ اب تو میں نیکی کرتی ہوں اور اب میں اسی کی وجہ سے اب میں جنت میں چلی جاؤں گی. اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا ہے. اور اللہ کی رحمت پہ تو اتنا بھروسہ کرنا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہیں تو میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
کہ ہم اگر اپنا محاسبہ کریں گے، اپنی سوچ کو پاک رکھیں گے ہر قسم کے غلط خیالات سے، ہر قسم کی نیگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس وجہ سے ہمیں بہت ساری برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کو ہماری یعنی کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کا باعث بنائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔